اب جب اتنا بڑا کام پتھر کیا ہے کہ نبی کا قدم پتھر پہ پڑا تو پتھر پگھل گیا، پتھر نرم پڑ گیا، حضرت ابراہیم کے قدموں کا پورا نشان پتھر پہ چھپ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہرائچ گئے ہوں گے تو ایک جگہ ہے، بلڈنگ بنی ہے جس کو قدم رسول کہا جاتا ہے، وہاں ایک پیر کا نشان ہے، خدا جانے کس کا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، سچائی کیا ہے مجھے پتا نہیں، لیکن قدموں کا نشان موجود ہے۔ آپ ابھی دھول پہ ننگا قدم اپنا رکھ دے تو دھول پہ آپ کے قدموں کا نشان بن جائے گا، آپ اگر جوتا پہن کے قدم مٹی پہ رکھ دے تو آپ کے جوتے کا نشان بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے جب پتھر پہ قدم رکھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی جڑائی کر رہے تھے، کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو پتھر نرم ہو گیا، حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان لگا لیا، اور نشان جب پتھر نے اپنے دل پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان بنایا تو اللہ نے پتھر پہ کرم فرمایا، اور قرآن میں فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور حاجیوں اگر تم حج کرنے جا رہے ہو تو میرے ابراہیم کے قدم کا نشان جہاں ہے وہاں تم نماز پڑھ لو تو اتنا ثواب ملے گا جتنا کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملا کرتا ہے، جتنا کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اے بابو ہلاؤ نا یہاں کرسی یار۔ کعبے کی دیوار کے سامنے، کعبے کا جو دروازہ ہے اسی دروازے کے ٹھیک سامنے کتنا بڑا سا ایک نشان ہوگا، گول سا بنا ہوگا گولڈن کلر کا، اس پہ گولڈن کلر کا وہ چڑھایا گیا، کڑائی کی گئی، اسی میں مقام ابراہیم ہے، اسی کو مقام ابراہیم کہا جاتا۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا اور دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے خاندان والوں کو اپنا بنا لیتا ہے میں اس کو پوری زندگی کے لیے امر بنا دیا کرتا ہوں، میں اس کو پوری زندگی کے لیے نشان قدم اس کے سینے میں بتا دیا کرتا ہوں۔ اب حضرت دیکھو جب کعبہ تیار ہو گیا، حضرت ابراہیم نے دعا کری پروردگار عالم کعبہ تیار ہو گیا ہے، اللہ فرماتا ہے ابراہیم اب دعا کے ساتھ ساتھ جاؤ آواز لگاؤ تاکہ پوری دنیا میرے کعبہ کا حج کرنے آئے، میرے کعبہ کا طواف کرنے آئے، میرے گھر کا چکر لگانے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں پروردگار عالم میں آواز دوں گا تو زیادہ سے زیادہ ایک گاؤں میں چلی جائے گی، بہت زیادہ تیز آواز ہوگی تو پورے شہر میں چلی جائے گی، اور زیادہ آواز ہوگی تو تھوڑی بہت دور میں چلی جائے گی، لیکن تیری دنیا تو بہت بڑی ہے، تیرا مقام تو بہت بڑا ہے، تیری کائنات تو بہت بڑی ہے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم اذن علی الابناء، او ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، دنیا والوں تک پہنچانا میرا کام ہے، ابراہیم آواز تم دے دو پوری دنیا میں پہنچا دوں۔ وہی ایک پہاڑ ہے، سنے ذرا سنیے گا، حج کون کرتا ہے؟ ایک تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مقرر لوگ یہ سب تاریخیں بہت کم بتاتے ہیں، لیکن سنے ذرا حاجی کون کون بنتا ہے، حج ہر آدمی کیوں نہیں کر پاتا؟ سنے حضرت ابراہیم چلے گئے، پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قمیص، اس پہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم نے جب آواز لگائی فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَجَابَ مَنْ أَجَابَ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ۔ حضرت ابراہیم جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آواز دیے نا تو اللہ نے وہ آواز دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے جو بچے ماں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی سنا دے گئی، جو بچے ماں باپ کی ریڑھ میں تھے ان کو بھی سنائی پڑ گیا۔ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے، چاہے وہ مرد تھے یا عورت تھے، بوڑھے تھے جوان تھے، ہندو تھے مسلم تھے، سکھ تھے عیسائی تھے، یہودی تھے نصرانی تھے، جتنے لوگ قیامت تک جنم لینے والے تھے، اللہ نے وہ آواز ساری روحوں کو سنا دیا ہے، اللہ نے وہ آواز سارے جسموں تک پہنچا دیا ہے۔ آگے نبی فرماتے فَأَجَابَ مَنْ أَجَابَ، تو جس نے ابراہیم کی آواز کا جواب دیا اور جس نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، اے میرے مولا حاضر ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں، جس نے حضرت ابراہیم کی آواز میں لبیک کہا تھا، دنیا میں اللہ اسی کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے، دنیا میں اللہ اسی کو حج کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی آواز پہ جس نے لبیک کہا تھا
اس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ حج نہیں کر لے. اور جتنی بار لبیک کہا تھا اتنی بار جب تک حج نہیں کر لے گا تب تک وہ بندہ مرے گا نہیں. اسی لیے جنہوں نے 2 بار کہا تھا 3 بار کہا تھا 4 بار کہا تھا وہ بیچارے 3 4 حج کر رہے ہیں. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی روحوں نے بھی لبیک کہا ہو تاکہ مرنے سے پہلے ہم بھی ایک بار مدینہ شریف چلے جائیں. اللہ نے میری قسمت کو بہت اچھا رکھا ہے. میری تو حاضری ہو گئی سرکار کے روزے پہ, لیکن دعا کرے کہ اللہ ایک بار حج کے مہینے میں بلا لے تاکہ ہم بھی یہ کہیں گے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ہمیں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. آبے زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آؤ جودے شہر کوثر کا بھی دریا دیکھو. ہمیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. ہمارا حضرت کے شعر کو سنو اور بات تھوڑی سی آگے بڑھا. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اے بھیا پیچھے والوں سمجھ رہا نہیں سمجھ رہے؟ اگر سمجھ رہے تو ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھاتے نا حضرت کو, تو جب تک بچے ہوں ہاں نہیں کرتے تب تک ہم لوگ جان ہی نہیں پاتے کہ آپ سمجھ رہے ہو یا ہماری باتیں پی رہے ہو. ہاں تو تھوڑا سا بولتے رہیے, مسکرائیے اور زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہاں دیکھو مسکرانا مصطفیٰ کی سنت ہے, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جب دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت علی صاحب میں یہی ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, یہی مسئلہ میں نے بتا دیا کہ بھیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دیتا ہے. ایک نوجوان بغل میں بیٹھا تھا, خوب مسکرانے لگا, خوب ہنسنے لگا. میں نے کہا بھیا, بولے حضرت آپ نے ہماری ٹینشن دور کر دی. ہم نے کہا ہوا کیا بتا تو صحیح. بولے ارے حضرت آپ ہی نے تو ابھی بتایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو اس کو ثواب ملتا, اب تو میں بہت ثواب لوں گا. میں نے کہا وہ کیسے؟ بولا ہمارے محلے میں ایک لڑکی ہے, ہم کو دیکھ دیکھ کے بہت مسکراتی ہے, آج سے ہم بھی مسکرانا شروع کر دیں. میں نے کہا بابو میں نے یہ کب کہا کہ لڑکیوں کو دیکھ کے مسکرانے پہ ثواب ہے؟ ابے لڑکیوں کو دیکھ کے مسکراؤ گے تو ٹکلا پہلے بنا دیے جاؤ گے, مار کے کھوپڑی تمہارے لڑکی کے باپ کو پہلے پھوڑ دے گا. میں نے یہ نہیں کہا میرے بھائی, مرد کو دیکھ کے مسکرائے تب ثواب ہے, عورت کو دیکھ کے مسکرائے. یہ الٹا تار مت جوڑو ورنہ فیوز ہو جائے گا تار, سمجھ رہے نہیں؟ ہاں اس کو سیدھا لے کے چلو. توجہ ہے, بات آگے بڑھائے تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. توجہ کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ہمیں کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ہم نے کہا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کعبہ تو ایک ہے, پھر کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ کعبہ دنیا میں ایک, کعبے کا کعبہ مطلب ایک کوئی اور کعبہ ہے جو کعبے کے لیے کعبہ ہے. ہمارا کعبہ مکے میں, آپ کا کعبہ مکے میں, امام صاحب کا کعبہ مکے میں, قاری عارف صاحب کا کعبہ مکے میں, لیکن کعبے کا کعبہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اعلیٰ حضرت فرماتے غور سے سن تو رضا. ابھی جاننا چاہتے ہو تو سنو نا, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. ہم نے کہا یار آج تک تو ہم نے کبھی دیواروں کو بولتے نہیں سنا. ایمانداری سے بولو چنداوا والو, اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہیں, کبھی آپ نے دیوار کو بولتے سنا؟ پھر اعلیٰ حضرت نے کیسے کہہ دیا غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. کعبہ نام ہے دیوار کا, کعبہ نام ہے پتھر کا, کعبہ نام ہے لکڑیوں کا, کعبہ نام ہے چھت کا, کعبہ نام ہے کمرے کا, کعبہ نام ہے اس میں لگے دروازے کا, کعبہ نام ہے اس میں لگے حجر اسود کے حصے کا, کعبہ نام ہے رکن یمانی کا, کعبہ نام ہے رکن شامی کا, کعبہ نام ہے رکن عراقی کا. آخر پھر کعبہ بولتا کیسے ہے؟ کعبے میں بولنے کے لیے زبان نہیں. کعبہ تو سیمنٹ کا بنا ہوگا, کعبہ تو گارا مٹی سے بنا ہوگا, کعبہ تو پتھر سے بنا ہوگا, اور پتھر کی چیز کبھی بولتی نہیں ہے, پتھر کا مکان کبھی بولتا نہیں ہے, پتھر کی دیوار کبھی بولتی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے کیسے کہہ دیا کہ غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا. ہم نے کہا اس سوال کا جواب لینا ہے تو چلو بریلی شریف چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے چوکھٹ کو چوم کے کہتے ہیں حضور آپ ہی بتائیں آخر کعبہ کیسے بول رہا ہے, ہمیں تو نہیں سنائی پڑ رہا ہے, کعبے کی آواز کدھر سے نکل رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نے کعبے کی چھت کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور دیکھا ہے. تم نے کعبے کے چھت پہ کیا
जैसे बारिश का पानी जब काबे की छत पे पड़ता है उसी परनाले से निकल के हतीमे काबा में गिरता है, वो हतीमे काबा जिसमें एक रिवायत के मुताबिक 70 अंबिया की कब्रें मौजूद है, काबे के छत का पानी उसी में गिरता है। आला हजरत फरमाते हैं सुनो आखिर क्या वजह है कि वो जो परनाला लगा है, वो जो पाइप लगा है, पानी गिरने वाला रास्ता बनाया गया है, वो उत्तर की तरफ क्यों है, दक्षिण की तरफ हो जाता, पूरब की तरफ हो जाता, पश्चिम की तरफ हो जाता, वो उत्तर की तरफ क्यों है? आला हजरत फरमाते गौर से सुनते राजा, वही परनाला बता रहा है, वही पानी गिरने वाला रास्ता बता रहा है। ओ हाजियो, तुमने खाने काबा का तलाश कर लिया है, कबूल करवाना है तो इसी रास्ते पे चले जाओ। तुमने जंगल पी लिया है, कबूल करवाना है तो इस रास्ते पे चले जाओ। तुमने सफा मरवा पे दौड़ लगा ली है, कबूल करना है तो इसी रास्ते पे चले जाओ। हमने जब वो रास्ता खोजा, आखिर ये रास्ता जाता कहाँ है? तो काबा से 420 किलोमीटर उत्तर की तरफ मेरे मुस्तफा का शहर मदीना नजर आ रहा है, नबी का शहर मदीना नजर आ रहा है। कभी तो आला हजरत फरमाते गौर से सुनते रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का। अब समझ में आया आला हजरत के कहने का मतलब? वो परनाला इशारा कर रहा, हाजी हज तो कर लिया लेकिन कबूल हुआ कि नहीं हुआ, कोई सर्टिफिकेट है, कोई गारंटी कार्ड है? आपने कहा नहीं है, बोले फिर ये रास्ता पकड़ दे, गारंटी कार्ड चाहिए तो फिर मदीना निकल जाओ। अब जब हम मदीना पहुंचे तो सरकार का रौजा और आपका मेंबर दोनों के बीच में एक हदीस पाक लिखी हुई है, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, कि मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए होगी। अब जब हमारी नजर मुस्तफा के रौजे पे पड़ी है, हम मदीना शरीफ गए हैं, जमजम पिया काबे में, सफा मरवा पे दौड़े काबे में, चक्कर लगाया काबे का, कुर्बानी किया मक्के में, सफा मरवा पे चले मक्के में, मुजदलिफा पे गए मक्के में, वो कुर्बे अरफा किया मक्के में, सारा काम हमने मक्के में किया, लेकिन कोई कबूलियत की सनद नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मदीना शरीफ पहुंचे, सरकार के रौजे पे हाजिरी दी, हरे उम्मत पे नजरें पड़ी, मुस्तफा की हदीस याद आ गई। नबी फरमाते हैं मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रौजे की ज़ियारत कर ली उसकी शफाअत वाजिब हो जाती है, उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत वाजिब हो जाती है। मेरे भाइयों, बहुत लोग आपको मिलेंगे इस इलाके में, जिस इलाके में आप लोग रहते हैं।